अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। मुझे यकीन है कि आप में से भी चंद लोगों ने ये ज़रूर गौर किया होगा, कनेक्ट किया होगा कि जैसे ही दोहा में मुस्लिम इस्लामिक समिट का डिक्लेरेशन 15 तारीख की रात को दुनिया के सामने आता है, 25 नुकाती एजेंडा, उसके चंद घंटों के बाद ही इसराइल की फौज जो है वो गाजा सिटी पे बाकायदा एक ज़मीनी हमला कर देती है और वहाँ के बहुत ही कर्मनाक किस्म के इमेजेस जो हैं वो दुनिया के सामने आने लग जाते हैं। और आपके जहनों में भी ये सवाल उठा होगा कि क्या ये अरबों की इतनी बेबसी और कमज़ोरी बेहिसी है, ये इतने ही इम्पोर्टेंट हैं, या यहाँ कोई और ही किस्म का मामला है जो हमारी नज़रों से ओझल है। इसके हवाले से बहुत मुश्किल किस्म के सवालात मेरे सामने हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में मैं इन सवालात को समझने के लिए, इसका जवाब निकालने के लिए बहुत ज़्यादा तहकीक करता रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी तरफ चलूँ, मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के जो मामलात हैं वहाँ खासी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ वो है जहाँ खामोशी से दावा किया गया है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की जब मीटिंग होगी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे तो उसकी साइड लाइन्स के ऊपर वहाँ पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होगी। इसमें यह भी दावा किया जा रहा है, इस एलामिया के अंदर, इस खबर में यह भी है कि इससे पहले पाकिस्तान के किसी भी वज़ीर आज़म की बहुत अरसे तक अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट से मुलाकात नहीं हो सकी। गुज़िश्ता 3 साढ़े 3 बरस में शायद बात भी नहीं हो सकी और इस लिहाज से ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान का एक मुकदमा जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के सामने रखेंगे। फिर उसमें हिंदुस्तान का भी जिक्र है, फिर उस पर जो एक रेयर अर्थ मेटल का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कंपनी के साथ हुआ है, तो ये भी एक डेवलपमेंट है। इसी तरह से एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है गुज़िश्ता 24, अच्छा इसकी मैं मज़ीद तफसीलात तो इसका एक एनालिसिस की इसकी अहमियत क्या बनती है, ख़ास करके एक ऐसे वक्त में जबकि नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान से लंदन फ़रार हो चुके हैं और उनके बारे में डॉक्टर शहबाज गिल मसलसल ये दावा कर रहे हैं, वो खबर देते हैं कि उन्होंने अमेरिका का विजिट भी करना है। तो दोनों चीज़ों की मिला के क्या अहमियत बनती है, मैं कुछ मज़ीद कॉमेंट इसके ऊपर करूँगा। लेकिन दूसरी वो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जब आप देखते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार ने गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के मेजर जनरल हफीज़ुर रहमान साहब को, जो 2023 से बरजमान थे, पहले उनको मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया, फिर उसे कहते हैं वो चेयरमैन बन गए, उनकी जो अपॉइंटमेंट थी बोथ एज मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन एलिवेशन एज ए चेयरमैन पीटीए, उसे जस्टिस बाबर सत्तार ने कानून की नज़र में इनवैलिड करार दिया है। ताहम चेयरमैन साहब ने फौरी तौर पर उसके खिलाफ एक इंट्रा कोर्ट अपील कर दी है। तीसरी बहुत इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट वो है जहां आप देखते हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और एडवोकेट ईमान हाजिर मज़हरी के दरमियान में जो झगड़ा या चपकलश या कॉन्फ्रंटेशन चल रही है वो नई नित नई शक्लें इख्तियार कर रही है। और अब से कोई तकरीबन कह लें कि 12 घंटे पहले या 12 या 10-12 घंटे पहले एक वकील साहब के ज़रिए, जिनका नाम अदनान है, उनके ज़रिए एक अजीब व गरीब किस्म का रेफरेंस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही दायर करवाया गया है एडवोकेट ईमान हाजिर मज़ारी के ख़िलाफ़। और ये रेफरेंस ये कहता है कि ईमान हाजिर मज़ारी एक एजेंट हैं पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों की, वो एक एंटी स्टेट एलिमेंट हैं और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जिसमें BLA है, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ PTM पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, उन सब की आलाकार हैं, उनकी एजेंट हैं, रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं और पाकिस्तान के साइबर लॉज के तहत भी उनके खिलाफ बाज़ केसेस और मुकदमे FIRs वगैरह जो है वो दर्ज कर ली गई हैं। तो ये भी डेवलपमेंट्स है, ज़ाहिर है इससे नथी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं क्विक कमेंट करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं फिर वापस चलना चाहता हूँ दोहा में, मैं चलना चाहता हूँ गाज़ा में। जैसे मैंने आपको कहा कि हो सकता है आप में से चंद लोगों ने इसको नोट ना किया हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप में से एक सर्टेन परसेंटेज होगी जिसने ये नोट किया होगा, जिसने कनेक्ट किया होगा कि ये क्या मामला है। यहाँ 50 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान, जिसमें बादशाह हैं, जिसमें प्रिंस हैं, जिसमें प्रेसिडेंट्स हैं, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, कुछ जर्नैल हैं जैसे जनरल सिसी हैं, ये लोग इकट्ठे होते हैं और ये इकट्ठे होके एक डिक्लेरेशन इशू करते हैं। 2 दिन इनकी कॉन्फ्रेंस होती है, पहले एक मिनिस्ट्रियल होता है संडे के दिन, फिर मंडे के दिन ये हेड ऑफ द स्टेट्स मिलते हैं। दोहा के अंदर अमीर कतर जो हैं शेख तमीम बिन हमाद
الथानी की रिक्वेस्ट पे यहाँ आते हैं और ये एक डेक्लेरेशन इशू करते हैं, लेकिन उस डेक्लेरेशन की अभी स्याही खुश्क नहीं होती कि इसराइल जो है जिसके खिलाफ ये सारा कुछ किया जा रहा है, उसकी फोर्सेस जो हैं वो सुबह सुबह 16 तारीख को गाज़ा सिटी जो है उसके ऊपर हमला आवर होती हैं। उसके बाद वहाँ से आप ऐसे इमेजेस देखते हैं, कर्बनाक किस्म के इमेजेस हैं, जिसमें आप देखते हैं कि किस तरह से फ़लस्तीनी जो हैं, जो कुछ उनके पास है बेचारों के पास, वो लेके आदमी, औरतें, बच्चे, बूढ़े जो हैं, वो एक इंतहाई गम की सूरत हाल में वो नॉर्थ से साउथ की तरफ वो दौड़ रहे हैं। और ख़ुद इसराइली ज़राए इब्लाग दावा करते हैं कि सुबह सुबह ही तकरीबन 40 या 50 एयर स्ट्राइक्स की हैं इसराइल की फोर्सेस ने स्काई स्क्रैपर्स पे, बिल्डिंग्स पे, डिफरेंट जगहों पे, और लोगों को कहा जा रहा है कि आप यहाँ से निकल जाएं, और लोग खौफ में वहाँ से दौड़ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि 40-50 लोग जो हैं वो उन हमलों में जाँ बहक भी होते हैं। अच्छा, एक तरफ आप ये देखते हैं, दूसरी तरफ इसके साथ ये भी आप जहन में रखते हैं कि अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, और फिर आपके जहन में सवाल पैदा होता है कि दोनों चीज़ों के दरम्यान में कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं। ये जो डिक्लेरेशन इशू हुआ है और जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, इसके दरम्यान में क्या आखिर क्या है, व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन दैट। फिर आपको समझ आती है, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, मार्को रूबियो, जो 15 तारीख को पहुँचते हैं, नहीं 14 तारीख को, 14 या 15 तारीख को पहुँचते हैं, मेरा ख्याल सैटरडे की शाम को वो पहुंचते हैं इसराइल में, जहाँ पे वेस्टर्न जो वॉल है रिलीजियस, वहाँ पे जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ से निकल रहे हैं दोहा के लिए, उन्होंने कतर आना है उसके बाद, तो वहाँ पर वो एक प्रेस स्टेटमेंट इशू करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जब तक हॉस्टेजेस रिलीज नहीं होंगे उतनी देर तक जंग जारी रहेगी, और हमें लग रहा है कि अगर चूंकि इसका हल नहीं निकल सकेगा तो बदकिस्मती से हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जंग जारी रहेगी। इसके बारे में पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर हुसैन हक्कानी साहब, जिनके आप सब अक्सर लोग बहुत ज़्यादा खिलाफ भी रहते हैं, वो एक ट्वीट भी करते हैं बड़ा मानाखेज किस्म का। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा की स्टेटमेंट या उनके निकलने, मैं कोशिश करता हूँ ट्वीट दिखा के आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊँ कि इनका कोई अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी स्टेटमेंट और गाज़ा सिटी पे हमले के दरमियान किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप है। अब जहन में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लाएँ जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, कि कैसे 14 या 15 तारीख को पाकिस्तान के अंग्रेज़ी के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक हेडलाइन लगती है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं, वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब से फ़ोन के ऊपर बात की। और जिस तरह से पाकिस्तान में छोड़ा छोड़ी का कल्चर है, तो वहाँ पे साथ उसके लगा दिया रहता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात या जो खित्ते के हालात हैं, जो म्यूचुअल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, उनके ऊपर बात की गई है। इसके अलावा वहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अब ये सवाल कि मार्को रूबियो ने सिर्फ इसहाक डार साहब को ही कॉल नहीं की, मार्को रूबियो इजराइल जा रहे हैं, इसहाक डार साहब मुस्लिम इस्लामिक समिट पे शिरकत के लिए दोहा की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसी क्या बात की है मार्को रूबियो ने इसहाक डार साहब के साथ। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मीडिया में कम से कम इतनी इखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि जब आपका इसहाक डार साहब से आमना सामना कहीं हो, तो ये सवाल उनसे ज़रूर पूछा जाए कि आपके इस्लामिक समिट में जाने से पहले अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने जब आपको कॉल किया तो आपके उनके दरमियान क्या बातचीत हुई। शायद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भी किसी को हिम्मत हो ये सवाल उठाने के हवाले से। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आप सुनते हैं, वो खबर आप ये सुनते हैं, अब से कोई 24 घंटे पहले की, 20 घंटे पहले की खबर है कि अमेरिका और कतर के दरमियान में एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो तकरीबन फाइनलाइज होने का है। यानी कतर के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी जब यहाँ पे आए वाशिंगटन के अंदर, तो वो बुनियादी तौर पे एक नया सिक्योरिटी अरेंजमेंट अमेरिका के साथ ढूंढ रहे थे, जिसके बारे में लोग पहले भी हिंट करते रहे कि शायद ये हमले की परमिशन इसलिए दी गई है ताकि कतर जो है उसका एक सिक्योरिटी कॉम्पैक्ट जो है वो अमेरिका के साथ हो जाए। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि बेचारा जो नन्ना मुन्ना कतर है, जिसमें कतरी सिर्फ 2.5 लाख से 3 लाख के दरमियान पाए जाते हैं, उसने ये रियलाइज़ किया है कि अरब दुनिया, मुस्लिम दुनिया उसे कोई गारंटी या सिक्योरिटी नहीं दे सकती, ना उनके पास कोई कैपेसिटी है कि वो ईरान तो वो इसे कहते हैं उनको कोई गारंटीज मिल सकें रशिया से। मुनासिब नहीं उन्होंने समझा कि हम रशिया के पास जाएं, चीन के बजाय वो उल्टा दौड़े अमेरिका के ही पास गए हैं, जिसका सबसे बड़ा एयरबेस पहले ही कतर में था, जिसके 19 बेसिस जो हैं वो पहले ही मशरक़ वस्ता में मौजूद थे, और उन तमाम बेसिस की मौजूदगी में कतर के ऊपर हमला हुआ और किसी को पता ना चल सका कि इसराइली जहाज़ आए हैं, कहाँ से आए हैं, इसराइल के ऊपर से आए। तो वो कतर अमेरिका से ही सिक्योरिटी मांग रहा है। ये भी एक खबर है एब्जॉर्ब करने वाली। फिर जहन में सवाल पैदा होता है कि आखिर ये जो डिक्लेरेशन था जिसके फ़ौरन बाद हमला हो गया, इस डिक्लेरेशन में क्या है। अब मुझे बहुत ज़्यादा शक है
کہ پاکستان کے اخباروں نے تو میرا خیال ڈیکلیریشن کو پبلش نہیں کیا، اور آپ میں سے شاید ہی کسی نے وہ ڈیکلیریشن دیکھا ہو، لیکن میں نے کچھ وقت لگا کے جو دوحہ کا ڈیکلیریشن ہے مسلم اسلامک سمٹ کا، اس کو میں نے نکالا۔ وہ مشرق وسطیٰ کی مختلف جو منسٹریز ہیں، فورن افیئرس کی جو فورن منسٹریز ہیں، ان کی ویب سائٹس کے اوپر بھی آپ کو مل جاتا ہے، کچھ اخباروں میں بھی پورا مل جاتا ہے۔ تو وہ جو پورا کا پورا ڈیکلیریشن ہے، 25 نکات کا وہ ڈیکلیریشن، اس کو میں نے 2-3 دفعہ بڑے غور سے پڑھا۔ اس کے 25 نکات میں سے جو 19 نکات ہیں، اس میں تو فلسطینیوں کا غزہ کا سرے سے کوئی ذکر برائے نام بھی نہیں ہے۔ تو 19ویں نکات سے لے کے 25ویں نکات کے درمیان میں فلسطین کا، غزہ کا تھوڑا سا ذکر ضرور آ جاتا ہے، بہت ہی روایتی طریقے سے، کہ ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کو سپورٹ۔ اچھا، جو پہلے 19 پوائنٹ ہے اس میں کیا ہے؟ 19 پوائنٹ میں صرف یہ ری افرم کیا گیا ہے کہ قطر کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہم اسے برداشت نہیں کریں گے، GCC کنٹریز کی ایک سوورینٹی ایگزسٹ کرتی ہے، ہمارا ایک میوچل ایگریمنٹ ہوگا، یونائٹڈ نیشن نے یہ کہا ہوا ہے، یہ فلاں چیز کی خلاف ورزی ہے، اسرائیل یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ تو اس میں تقریباً 19 نکات جو ہیں وہ سب کے سب قطر کے حوالے سے ہیں۔ اس میں بالکل آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کے قریبی خطے میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے اور غزہ کے اوپر اسرائیلی فوجیں جو ہیں وہ حملہ آور ہیں۔ 19ویں نقطے سے لے کے 25ویں نقطے کے درمیان میں بڑی روایتی قسم کی باتیں ہیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے، 1967 کے بارڈرز پہ اسرائیل کو واپس چلے جانا چاہیے۔ مطلب ایسی باتیں ہیں جن کا ایسا لگتا ہے کہ وہ پرانی باتیں ہیں جن کو آپ کسی بھی وقت دہرا دیتے ہیں، ان کا اس وقت کی گراؤنڈ ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس ڈیکلیریشن کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں بہت ہی پینفل، مشکل قسم کا سوال اٹھتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ساری کی ساری جو کارروائی کی گئی ہے، یہ در حقیقت اسرائیل کے غزہ کے اس حملے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کی گئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس پورے کے پورے سمٹ کو اس طرح سے ارینج کیا گیا ہے لوگوں کو بلا کے، اس میں سے اس طرح کا ایک پیغام نکالا گیا ہے جس سے اسرائیل کو اور امریکہ کو مزید ایک انکریجمنٹ ملی ہے کہ ہاں، اب آپ نے غزہ کے حوالے سے جو بھی کرنا ہے آپ اسے کر سکتے ہیں؟ اس سوال کو سمجھنے کے لیے میں نے پورا دن لگایا، مختلف رائٹنگز جو ہیں اسرائیلی مختلف جو آتھرز لکھتے ہیں، جو امریکی آتھرز لکھتے ہیں، جو مختلف جگہوں پہ پبلش ہوتی ہیں، خاص کر کے فورن افیئرز میں، فورن پالیسی میں، ان کو میں نے دیکھا لائن بائی لائن۔ مطلب میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سی رائٹنگز اس قسم کی ہیں جو کہتی ہیں کہ جنگ بند ہونی چاہیے، 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے، اسرائیل کو بھی امن چاہیے، فلسطین کو امن چاہیے۔ پھر میرے سامنے ایک ایسی رائٹنگ آئی جو شن بیت کے 2 فارمر سینئر آفیسرز جو نیشنل سیکیورٹی سے وابستہ ہیں اسرائیل کے، یہ فورن افیئرز کی ابھی اسی ہفتے 3-4 دن پہلے کی یہ ایک پبلیکیشن ہے جو امریکہ کے انفلوئنشل جریدے فورن افیئرز میں پبلش ہوئی ہے، جس کا عنوان ہے واٹ اسرائیل وانٹس، یعنی اسرائیل کو کیا چاہیے۔ اور یہ 2 ان کے آتھر ہیں جو پہلے انٹرنل سیکیورٹی کی ایجنسی شن بیت کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، ابھی نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہی ایک اسرائیلی تھنک ٹینک ہے اس میں کام کرتے ہیں۔ وہ برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کو اب 2 اسٹیٹ سولوشن بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ پیلسٹینین اتھارٹی PA جو ہے ویسٹ بینک میں، وہ بھی اپنا ٹرسٹ اور اعتماد کھو چکی ہے۔ حماس کو جب تک ملیٹریلی ختم نہیں کیا جائے گا، مکمل طور پہ اس کو جڑ سے اکھاڑا نہیں جائے گا، اسرائیل کی سیکیورٹی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس عمل میں اور اس کی پرسیوٹ میں اسرائیل کو اگر امریکہ کی، یورپ کی، اپنے ایلائز کی کرٹیسزم برداشت کرنی پڑتی ہے تو 100 بسم اللہ، ہمیں وہ کرٹیسزم برداشت کرنی چاہیے، لیکن ہمیں ایسے حالات پیدا کر دینے چاہیے جن میں غزہ اور پیلسٹینین کے لوگ جو ہیں وہ خود سے والنٹیرلی طور پہ غزہ کی اس پٹی کو چھوڑ کے کہیں چلے جائیں، اور ہمیں ایسے ملک ڈھونڈنے چاہیے، ایجپٹ اور جارڈن اگر ان کو لینے کا تیار نہیں ہیں تو ایسے اور اسلامی ملک ہیں، اشارہ ان کا سوڈان کی طرف ہے، اشارہ ان کا اور ملکوں کی طرف ہے، کہ ان کو انکریج کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان فلسطینیوں کو اپنے ملکوں میں سیٹل کر لیں، اور پھر بعد میں دیکھا جائے گا اگر ان میں سے کوئی لوگ واپس آ سکتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی ان کو یہاں سے نکالنا اور غزہ کی ریکنسٹرکشن کرنا، جیسا کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ کہا تھا، لیکن مغرب کے ہمارے ایلائز، یورپ کے اور امریکہ کے بہت سے جو لبرل اور لیفٹ کے لوگ ہیں وہ اس کی اہمیت اور اس کی انٹیلیجنس کو سمجھ نہیں سکے۔ لیکن حل صرف یہی ہے، فرام اسرائیلز پوائنٹ آف ویو، حل صرف یہ ہے کہ غزہ کے فلسطینیوں کو غزہ سے نکال دیا جائے، ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں جس کی وجہ سے یہ خود یہاں سے جانے پہ مجبور ہو جائیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ سیریا کے اندر جو بہت بڑی ملک شام میں اس وقت ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے، امریکہ کو چاہیے اور اسرائیل کو چاہیے کہ امریکہ کو پرسویٹ کرے، اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ سیریا کے اندر کنسٹرکشن کے کام میں بہت سے فلسطینیوں کو انوالو کر لیا جائے اور پھر یہ بعد میں شام میں ہی رہیں، یہاں سے یہ لوگ نکل جائیں۔ یعنی کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جو اب آپ اس وقت ملٹری آپریشن دیکھ رہے ہیں، اس کا صرف اسکرپٹ بالکل کمپلیٹ ہے،
اور اچھا اب یہ جب آپ صورتحال دیکھتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جب حماس کی لیڈرشپ کو یہ کہہ کے کہ امریکہ کا ایک پروپوزل ہے پیس کا امریکہ نے رکھا ہے اسرائیل کے ساتھ، اس کو اسرائیل کا بھی اپروول حاصل ہے، تو جب اس کو حماس کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے تو اب میرا خیال ہے کہ کوئی ابہام نہیں بچتا کہ اس کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ حماس کی مختلف لیڈرشپ جو دنیا کے مختلف علاقوں میں تھی، کوئی ایران میں چھپی ہوئی ہے، کوئی ایجپٹ کے اندر ہے، کوئی پتہ نہیں کدھر اور ہے، ان سب کو ایک بلڈنگ کے اندر ایک وقت میں اکٹھا کیا جائے۔ اور جیسا کہ قطر کے پرائم منسٹر محمد بن عبد الرحمن الثانی نے واشنگٹن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، سب کو پتا تھا کہ اس دن اس وقت اس جگہ میں ڈپلومیٹک ایریا کے اندر حماس کی لیڈرشپ اس قسم کی بلڈنگ میں جو ہے وہ اکٹھی ہوگی اور اکٹھے ہو کے وہ اس مینوسکرپٹ کے اوپر، یہ جو پروپوزل ہے اس کے اوپر غور کرے گی۔ تو یعنی ان کو اکٹھا کیا گیا۔ اس وقت ایک ایکسکیوز یہ بھی دیا گیا کہ یروشلم کے اندر جو حملہ ہوا ہے جس میں 5 یا 6 اسرائیلی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اس کی ذمہ داری چونکہ القسام بریگیڈ جو ہے اس نے لے لی ہے، اس لیے ہم نے حملہ کیا۔ لیکن اب جب آپ باقی ساری تحریر اور رائٹنگ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل ایک پتہ نہیں وہ حملہ کس نے کیا، کس نے اس کی ذمہ داری لے لی۔ اس قسم کے حالات میں تو کبھی آپ کو یہ ٹھیک طرح سے پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ جس نے ذمہ داری لی ہے اس نے واقعی کس نے کس کے بہاف کے اوپر ذمہ داری لے لی ہے۔ لیکن اس ساری چیز کا اس سے یروشلم کے حملے سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ یہاں ایک کمپلیٹ اسکرپٹ ہے کہ آپ نے حماس کی جو بچی کچی لیڈرشپ ہے اس کو آپ نے مارنا ہے، ڈیکیپیٹیٹ کرنا ہے، کیونکہ جب تک آپ ان کو جڑ سے اکھاڑیں گے نہیں، ختم نہیں کریں گے، اتنی دیر تک کسی قسم کا امن جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کو ختم کرنے کا ایک پورا کا پورا پلان جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا ایک فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے۔ اب اگر میری یہ ریڈنگ صحیح ہے، اف آئی ایم ریڈنگ کریکٹلی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کی عرب کنٹریز جو ہیں ان کا اسرائیل کے ساتھ ایک ٹیسٹ ایگریمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ حماس کو مکمل طور پہ ایلیمینیٹ کرنا ہے، اور یہی وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اگلے سٹیپ کے لیے بہت زیادہ ضروری۔ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ حماس کے جو بچے کچھ لیڈرز ہیں جو نہیں مارے جا سکے 9 ستمبر کو، وہ جہاں کہیں بھی مشرق وسطیٰ کے اندر ہیں، اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی انہیں چن چن کے ٹارگٹ کرے گی۔ اب کوئی جگہ ان کے لیے محفوظ نہیں رہی ہے۔ ایران میں اگر وہ چھپ جائیں یا ترکی میں کہیں ان کو پناہ مل جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کے آگے کیا ہوگا ہم ٹھیک طرح سے کہہ نہیں سکتے۔ لیکن اگلا جو امپورٹنٹ سٹیپ ہے وہ اب یونائٹڈ نیشن، ہاں ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پھر اب سٹیپ یہ آ جاتا ہے کہ کیا اگلے چند دنوں یا چند ہفتوں کے اندر جو صورتحال نیتن یاہو کی فوج جس وقت پیدا کر رہی ہے، تو کیا یہ عرب ممالک بادل نخواستہ اس کو فیٹ اکمپلی سمجھ کے اگلے سٹیپ میں یہ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ کچھ عرصے کے لیے پیلسٹینین پاپولیشن کو غازہ سے نکال کے سوڈان یا مختلف جگہوں پہ منتقل کر دیا جائے، ریکنسٹرکشن ہونے دیں، ریکنسٹرکشن کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کون واپس آ سکتا ہے۔ یہ ایک بنیادی اب سوال کوسچن مارک کے طور پہ یہاں پہ کھڑا ہو گیا۔ اب جو اگلی سٹیج ہے، چونکہ اب ہم 17 ستمبر کو ہیں، جو اگلی سٹیج اور اگلا دن ہے وہ 21، 22، 23 ستمبر جب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوگا، جہاں پہ فرانس بنیادی طور پہ ریزسٹ کر رہا ہے۔ فرانس کے ساتھ اسپین کھڑا ہے، فرانس کے ساتھ ناروے اور ڈینمارک کھڑے ہیں، فرانس کے ساتھ جو ہے وہ کینیڈا کھڑا ہے، فرانس کے ساتھ کسی حد تک آسٹریلیا کھڑا ہے، اور ولی نلی برطانیہ بھی ان کے ساتھ چل رہا ہے، جس کا کہنا یہ ہے کہ اگر ستمبر کے آخر تک جنگ بند نہیں ہوتی تو وہ بھی ایک پیلسٹینین اسٹیٹ کو ریکگنائز کر لیں گے۔ اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جو ریکگنیشن کا پروسیس ہے اسے تباہ کرنا ہے، اسے ناکام بنا دینا ہے، ایسے حالات پیدا کر دینے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ریکگنیشن جو ہے وہ آل پریکٹیکل پرپسز کے لیے بالکل ایک دیوانے کا خواب بن جائے۔ یہ وہ کشمکش ہے جس کے درمیان ہم اس وقت مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ہیں، اور آنے والے جو یہ 5، 6، 7، 8 دن ہیں وہ اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اب ہم آئیں پاکستان کی طرف، جہاں اس سے بھی ملتی جلتی ہی خبر ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنی ہے، جو اس وقت میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ برطانیہ کے اندر موجود ہیں، لیکن جنرل اسمبلی کا جو سیشن ہوگا نیو یارک میں، اس کی جو سائیڈ لائنز ہیں، بائی لائنز ہیں، کیا کہیں گے، سائیڈ لائنز پہ ملاقات کرنی ہے شہباز شریف صاحب نے، اور اس کے بارے میں ایک کیس یہ بلڈ اپ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اخباروں کے اندر کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کا کیس پریزنٹ کریں گے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بڑی بہتری ہو گئی ہے، امریکہ کے ساتھ منرل ڈیل ہے، ابھی حال ہی میں ایک MOU سائن ہوا ہے کہ امریکن کمپنی کے ساتھ، جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کمپنی کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اس کی کوئی مارکیٹ کیپٹلائزیشن نہیں ہے، اس کا کوئی پروفٹ نہیں ہے، اس کا کوئی ریونیو نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کمپنی کے ساتھ ایک پاکستان کے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کی جو MOU ہوا ہے اس کو بھی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے دکھایا جا رہا ہے۔ جو خبریں چھپی ہیں پاکستان کے اخباروں میں، مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اصل کہانی کو چھپانے کے لیے وہاں پہ اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔
بیکاز جیسا کہ ڈاکٹر شہباز گل نے کچھ اسپیکولیشن کی تھی کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان سے نکلے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ شریف خاندان ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. اس وقت شریف خاندان کے لیے پریزنٹ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ نریندر مودی اور ہندوستان اور فلاں فلاں چیز ہے, اور ڈاکٹر موحید یوسف جو میرے ہم نام ہیں, جو پہلے پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رہے ہیں, امریکہ میں ایک تھنک ٹینک کے وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں, انہوں نے ایک پیس لکھا ہے, بلکہ اگر میں کہہ دوں کہ لکھوایا گیا ان سے فورن افیئرس کے اندر, جو پچھلے 48 گھنٹوں میں یا 72 گھنٹوں میں چھپا ہے امریکہ کے جریدے فورن افیئرس میں, جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور یو ایس شوڈ بیٹ آن پاکستان. اس میں آرگومنٹ یہ دیا گیا ہے کہ اب حالات ایسے ہو چکے ہیں دنیا کے کہ ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان اس خطے میں, ساؤتھ ایشیا میں, امریکہ کا بہتر اسٹریٹجک پارٹنر ہو سکتا ہے. اور بہت لمبا چوڑا پیس ہے, اس کو آپ لوگ اگر پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو ضرور گوگل پہ جائیں اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں موحید یوسف صاحب کا یہ آرٹیکل. تو پریزنٹیشن تو یہ کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب ہندوستان پاکستان خطہ اسٹریٹجک معاملات میں ملنا چاہیں گے ڈونلڈ ٹرمپ سے. لیکن اگر اب تک آپ میں سے 3 سال کے بعد یہ ناچیز کا ویلاگ دیکھنے کے بعد آپ کا خیال ہے کہ معاملات اس قسم کے ہوتے ہیں, تو ابھی پھر آپ غلط فہمی میں مبتلا ہے. یہ جو بھی ملاقات ہونی ہے اس کا شریف خاندان کے ذاتی ریکوائرمنٹس کے ساتھ تعلق ہے. شریف خاندان اس سٹیج پہ اپنا لیوریج کرنا چاہ رہا ہے ود اے ویو ٹو جنرل عاصم منیر صاحب, جن کی ایکسٹینشن, ریٹائرمنٹ, نوٹیفیکیشن, ریپلیسمنٹ جو کچھ بھی ہے اس نے 29 نومبر سے پہلے اس معاملے نے سیٹل ہونا ہے. اس سٹیج پہ شریف خاندان, نواز شریف اور شہباز شریف ہوں, ان کے لیے مودی ان کے ذہن میں نہیں آ رہے. نریندر مودی اس وقت ان کے ذہن میں ایک ہی ہوا ہے, اور وہ ہوا ہے جنرل عاصم منیر. تو یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں اور سمجھیں. اور جو دوسری خبر ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی شاید امریکہ کا رخ اختیار کرنا ہے. شاہین شہبازی صاحب جو بڑے پرومیننٹ فارمر چیف ایڈیٹر آف دا نیوز انٹرنیشنل اخبار کے, انہوں نے ایک ٹویٹ میں ایک بڑا پرووکیٹو قسم کا کلیم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی جب ڈونلڈ ٹرمپ برطانیہ میں ہیں تو عمران خان کی فیملی, مطلب ان کا ہے کہ جمائمہ اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کی وہاں پہ کوشش کریں گے. دیٹس این انٹرسٹنگ تھنگ. دیکھیں وہ کس حد تک چیز جو ہے وہ میٹرلائز کرتی ہے. پاکستان کے حوالے سے 2 کوئک ڈیولپمنٹس کو ہم دیکھ لیں. ایک تو جسٹس بابر ستار نے گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے پی ٹی اے کے جو چیئرمین ہیں میجر جنرل حفیظ الرحمان صاحب, ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی پہلے ایز ممبر ایڈمنسٹریشن, اور 99 پیجز کا انہوں نے ڈیسیجن لکھا, اینڈ دین ایز ان کی جو ایلیویشن ہوئی ممبر ایڈمنسٹریشن سے ایز چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے, اس کو انہوں نے انویلڈ قرار دے دیا ہے. جنرل صاحب نے فوری طور پر ایک انٹرا کورٹ اپیل اس کے حوالے سے فائل کر دی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ بابر ستار ان کو ہٹا سکیں گے جس قسم کے پاکستان میں حالات ہیں. لیکن دس شوز اے کنٹینیوئنگ چیلنج کہ شریف زرداری عاصم رجیم کو صرف عمران خان سے ہے یا پاکستان تحریک انصاف سے چیلنج نہیں ہے, ان کو ابھی بھی ڈفرینٹ جگہوں سے چیلنج مل رہا ہے. دوسری وہ ڈیولپمنٹ ہے جو بہت ہی مذہقہ خیز شکل اختیار کر چکی ہے, جب ابھی سنتے ہیں کہ ایمان حاضر مزاری کا اب خوف اتنا ہے کہ ایمان حاضر مزاری کو دہشت گرد بنا دیا گیا ہے, اور ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل کروایا گیا ہے کہ ایمان حاضر مزاری اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے ساتھ مل کے, جس میں تحریک تحفظ ہے, جس میں خدا نخواستہ ٹی ٹی پی بھی ہے, یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان کی بھی وہ ایجنٹ ہیں, بی ایل اے کی بھی ایجنٹ ہیں, پشتون تحفظ موومنٹ کی بھی وہ ایجنٹ ہیں, اور وہ مل کے پاکستان کے اداروں کے خلاف کام کر رہی ہیں, فوج کے خلاف کام کر رہی ہیں, ریاست کے خلاف کام کر رہی ہیں. بیک گراؤنڈ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ نازیبا الفاظ استعمال کیے, بہت بدتمیزی کی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے, اور اس کے اوپر پوزیشن جو ہے وہ لی بھی ہے ایمان حاضر مزاری نے. بہت دلیر ہیں, بہادر ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج, وہ سی سی ٹی وی فوٹیج رجسٹرار کو کہا ہے, رجسٹرار گم ہو گیا ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں مل رہی ہے. پھر انہوں نے ایک پٹیشن ڈالی, ایک اپلیکیشن ڈالی. ہیراسمنٹ کمیٹی کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی تھی اس کو ہیڈ کرتی تھیں جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ, ان کو ہٹا دیا گیا, چیف جسٹس نے ان کو ہٹا دیا. اس کے بعد ایمان حاضر مزاری نے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے اس میں پہلے انہوں نے ایک اپلیکیشن ڈالی تھی, اب انہوں نے ایک سیکنڈ اپلیکیشن ڈالی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ کو ہٹایا گیا ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, اور یہ سب اپنے انٹرسٹ میں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ اس وقت ایک امپورٹنٹ پلانک ہیں موجودہ رجیم کا, تو ان کو رجیم ہٹنے تو نہیں دے گا. لیکن ونس اگین جس طرح سے بابر ستار کا جو ڈیسیجن ہے, اسی طرح سے ایمان حاضر مزاری کے ساتھ جو جھگڑا اس وقت چیف جسٹس کا چل رہا ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریف زرداری عاصم رجیم جو ہر دن ہر ہفتے یہ سوچتا ہے کہ انہوں نے تمام چیلنجز پہ قابو پا لیا ہے اور اب آگے ان کی زندگی بڑی آسان ہوگی, ان کے چیلنجز ختم نہیں ہو رہے, ان کے چیلنجز مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.